اور اب بات کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا آج ہم یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی. کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا آج ہم یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی. کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا ہے یوم الحاق پاکستان پر, اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے آج ہم یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی. اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے لکھا کشمیریوں کی جدوجہد حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ویورز. یہ ہم جیسوں کی زندگی میں نا سکون چین قرار نہیں ہے, دھکے ہی پڑتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمومی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے لگ گئے اس کا سیاہ بھی سفید ہے. اچھا, جس سے چڑ ہو گئی, نفرت ہو گئی, اس کا سفید بھی سیاہ ہے. مطلب یہ پاگلوں والا جو میں کہتا ہوں نا بت پرستی, شخصیت پرستی, میں تو اس حد تک جا چکا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بری ہوتی. نفرت برائے نفرت اور محبت برائے محبت, یہ فانی لوگ ہیں. یہ سارے جو ہیں نا, یہ نواز شریف تو فلانا, یہ بھٹو شٹو, یہ کیا ہے, یہ ہمیں کھوکھلے نہ رہے ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا کدھر نام ہوں. برسی میں تعداد گھٹتی جا رہی, پارٹی سکڑتی سندھ کے دیہی علاقوں تک, اور ایک آدھ راؤنڈ اور ہوا تو وہ بھی صاف تو کچھ نہیں ہوتا. گزارش صرف اتنی ہے, بلکہ منت ہے میری, کہ ہم عجیب لوگ ہیں. کوئی باپ اولاد کے ساتھ کرے گا کہ وہ اچھے گریڈز لے رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہ کرے, اور برے گریڈز لے رہا ہو تو پھر بھی اپریشیٹ کرے. کوئی باپ کرے گا یہ اپنے اولاد کے ساتھ, یا پیارے کے ساتھ, یا کوئی دوست ہے آپ کو بہت عزیز ہے, وہ ایسی حرکت کر رہا ہو, ایسی اس کو لت لگ جائے, وہ ہیروئن شروع کر دے, تو آپ نہیں ہوتا. اچھا, اب میرا یہ پرابلم رہا ہے. اس زمانے میں بھی مجھے لوگ کہتے تھے, شرمندہ کرتے تھے, میں ڈھیٹ تھا, میں ہوتا نہیں تھا. میری اپنی لاجک ہے. مطلب میں جتنا نون لیگیوں کو میں نے کریٹیسائز کیا ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے کیا, ٹھوک کے کیا ہے, اور وہ آل مائٹی, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ یہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو گیا. وہ سوچ رہے تھے کہ اب نسلوں تک معاملہ جائے گا. They were so confident. یہ تو پتہ نہیں کیا کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی پناما ہو گیا, یہ پتہ نہیں سارا. تو تب بھی میں نے یہ کہ نہیں, وقت نہیں ہے. یہ ترجیحات میں بات تو ٹھیک ہے, میں تب بھی لکھ رہا ہے کہ میٹرو شیکرو یہ وہ اورنج ٹرینیں, ہم پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, اور لیکن پیٹ میں روٹی نہ ہو, بیبے کا علاج نہ بندہ کرا سکے, اور بچوں کی اسکول فی نہ دے سکے, اٹھا کے لے آئے وہ لمبا چوڑا کوئی ٹی وی لے آئے, تو باپ جاہل لگے گا نا. تو میٹرو شہر ہم ایک اور مرحلے سے گزر رہے ہیں, ہماری ضروریات بالکل مختلف ہیں. لیکن انہی صاحب نے, میاں شہباز شریف نے, جب کچن گارڈننگ میرا بس چلے میں اس پہ بہت کام کروں, بہت میں نے لکھا کچن گارڈننگ. جو آدمی ایک مرلے کے مکان, ایک چھت جس کے پاس ہے نا, اس کے اوپر وہ گملوں میں, گھی کے خالی ڈبوں میں تو 50% ویجیٹیبلز اگائی جا سکتی ہیں. وہ صاف ستھری ہوں گی, پاکیزہ ہوں گی. بہت ایک ٹرینڈ ہے بڑا خوبصورت. اچھا, اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جب پنجاب فوڈ اتھارٹی بڑی. اچھا, اب میں عمران کے بارے میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کبھی اپریشیٹ نہیں, بونگی مارے گی یہ گورنمنٹ تو ایسی کی تیسی ان کی, جہاں ان کو ناجائز مطلب کیا جائے گا, جیسے کہ جی اس جیسا کرپٹ. عمران کے بارے میں یہ بات کرنا بلاول بھٹو کی, تو بندہ کہتا ہے یار کوئی بندہ شرم حیا کرو. ہم دشمن کا بھی, وہ ہماری تو روایت ہے, صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی, وہ رچرڈ شیر دل کی عزت کرتے تھے.
जवाबन वो भी आली ज़र्फ आदमी था, वो सुल्तान की इज्जत करता था, दुश्मन की भी इज्जत करनी चाहिए। मेरा एतराज हुआ, अच्छा अभी ना मैं हक में था ना मैं मुखालिफ हूँ, मेरा इस तरह का सिलसिला नहीं। जब तक धक्के खा रहे थे इनकी हर चीज को मैं डिफेंड करता था। 22 साल इन्होंने किया, 22 साल हमने, वो यार मैं पागल तो नहीं कि जो इक्तदार में पीपल्स पार्टी का बेनजीर भुट्टो अपने अरूज पे, उसके बाद जरदारी साहब सदर हो गए, उनके भी नूनिया उनके भी, वो भाई को कसम तो नहीं खाई भी, इसी तरह इनके बारे में भी कसम नहीं खाई हुई। मेरा कोई अवतार, मेरा कोई देवता नहीं है, मुसलमान को ज़ेब ही नहीं देता। गुनाहगार हो चाहे मुझसे भी गया गुजरा हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। हमारे रोल मॉडल भी एक, हमारा हीरो, बस कायनात खत्म होती है, जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हो गई। हमारी कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म हुई। बाकी अगर कोई आपको कोई एक्टर अच्छा लग रहा है, कोई सिंगर अच्छा लग रहा है, ये नहीं है कि पूजा पाठ, बिल्कुल नहीं, ये आप भी करें। अच्छा अब ऑपोजिशन, ये इमरान खान, मैं मेरे सामने जो मुझे ऑफिस फीड करता है मैं वो बात करता हूँ, मैं ना सोशल मीडिया देखता हूँ ना मुझे देखना आता है, ठीक है, कि इमरान खान डिस्ट्रॉयड PIA ट्विटर पे ट्रेंड है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। जो ये अगर गलत बयानी है, इसमें कोई एग्जेजरेशन है, मुबालगा है, मेरा ऑफिस जिम्मेदार है, उनके मैं कान खींचूंगा, लेकिन ये बात मेरे सामने है। ऑपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि इमरान खान हुकूमत को PIA जाली डिग्री स्कैंडल पे पर्दा डालना चाहिए था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर पिछले 10 साल में 4 जहाज क्रैश कर चुके हो, फिर पर्दा डालना, ढका छुपा है कुछ। अच्छा इमरान हुकूमत के फैसले से PIA को नुकसान होगा, ओ भाई वो मुद्दतें हो गई, उसने तो फायदे की शक्ल ही नहीं देखी कभी, क्या नुकसान होगा। अच्छा फिर एक और है, ये एक एलिमेंट है, एक अजीबो गरीब मेंटालिटी है, पता नहीं तरबियत का नक्स है, कोई फैम है, कोई दिमाग काम नहीं करता। हमारा पहले इमेज क्या है, कोई ये तो बताए। अब बात करें PIA को नुकसान होगा, जो PIA तो सूदों से यहाँ से आगे निकल चुके हो, तो नफा नुकसान उसकी जिंदगी नहीं है। मुद्दत हुई ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, मैं टीनेजर था जब ट्रेवल करा तो मैं स्लोगन होता था PIA का, ठीक है, वो मुद्दत हो गई। ये तो उजड़ा हुआ दियार है, रेलवे गोरा दे गया, आप पटरियां खा गए, उजड़ा हुआ दियार है। स्टील मिल रशियंस ने लगा दी, हमने बर्बाद कर दी। हमारा इमेज कैसे खराब हो सकता है मुझे बताएं। अच्छा पोनो साइट्स, ये तो साइंटिफिक बात है, हम पाकिस्तानी क्लेम क्या करते हैं, पोनो साइट्स, ये फोश साइट्स देखने में नंबर 1 कौन है, तो इमेज खराब हो जाएगा। नहीं, बात करो खुल के, आप वो ग्लोबल लेवल पे हो, वो मुल्की लेवल पे हो, वो इनफरादी सतह पे हो, खुल के करें बात। ये हुआ है, लोग अप्रिशिएट करेंगे। हर आदमी कमजोर और अनपढ़ और छिछोरा नहीं है, और गवर्नमेंट्स को नहीं पता हम किस टाइप के लोग हैं। मतलब क्या इमेज खराब कौन हो जाएगा, मतलब एक आम अमेरिकन है, वो क्या कर लेगा, चलो जी पता लग गया जी वे जाली डिग्री है, वो गवर्नमेंट्स करती हैं, तो गवर्नमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है। सो इसलिए ये इल्जाम लगाना कि जी इमरान खान डिस्ट्रॉयड PIA, खुदा का खौफ करें, ये कुछ और लोग थे, और ये एक कल्ले बंदे का काम नहीं। मुल्की इदारे बर्बाद करना, मुल्की मईशत बर्बाद करना, ये कोई सुल्ताना डाकू नहीं कि पिंड लूट के ले गया, ये एक मरहला वार अमल होता है। अब नाम क्या लेने, अब नाम लेते हुए भी दुख होता है। वो इक्तदार में नहीं है तो मेरा टाइप नहीं है, वो अपोजिशन में है, उन पे केसेस बने हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन बतदरीज मैं आया, मैंने कुछ 4 छुरियां मारी मुल्क की इकोनॉमी को, 4 अदारे मैंने बर्बाद कर दिए, फिर वो आया उसने कर दिए, फिर कोई तीसरा आया उसने कर दिए, लगे रहे इसी तरह, नतीजा इस तरह। लेकिन प्लीज लेट्स नॉट ब्लेम, जहां ब्लेम करना है इमरान को वहां 100% करें। मैं आपसे 4 हाथ आगे जाके करूंगा, ज्यादती न करें आपस में। मैं माजरत खा हूं, थोड़ी देर हो गई, हमारी वक्फा आ गया लंबा हमारी पिछली और इस मुलाकात के दरमियान। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो।
اچھا گزارش یہ ہے اس بار کہ ایک ہمارے ملک میں ایک بات بہت چل رہی ہے کہ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی، پاکستانی بنیے پاکستانی خریدیے۔ اچھا یہ خیال بہت خوبصورت ہے، بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات برائے بات ہے۔ انسان کو عزت پیاری ہو جو کہ ہونی چاہیے تو اس کے لیے تیاری بہت بھرپور کرنی چاہیے۔ اب بی پاکستانی بائی پاکستانی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ F-16 ہندوستان جیسا دشمن ہے ہمارے ساتھ، F-16 اگر ہم نے لینے ہیں تو وہ سیالکوٹ میں بنتے ہیں، گجرانوالہ میں بنتے ہیں، وہ فیصل آباد میں بنتے ہیں، یا گجرات میں بنتے ہیں، یا لالہ موسیٰ میں 2 نمبر F-16 بنتا ہو تو چلو بندہ لے لے۔ MRI کی مشین ہے، ماشاءاللہ ہم نے وہ ایکس رے تو پرانے زمانوں کی بات ہے، وہ تو ہو گئی ہوگی۔ اس طرح بے شمار لائف سیونگ ڈرگز ہیں، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں، بے شمار پلانٹس ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ ہم پنکھے بنا لیے، انجن یہاں نہیں بنتا، باہر سے موٹر سائیکل کے انجنز وغیرہ سارے تو بی پاکستانی بائی پاکستانی، یہ نعرے کی حد تک ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا فوکس نعروں پہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے آپ دیکھو ترانہ بج رہا ہے ہر وقت راؤنڈ دی کلاک ٹی وی پہ، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ قصور کی زینب اور مریم بختاور ایک ہے۔ اس ملک کا لاکھوں نوجوان جو پڑھنے لکھنے کے بعد بے روزگار پھر رہا ہے، کیا وہ اور بلاول ایک ہیں؟ یہ ہم دیکھیں، گزارش صرف اتنی ہے، قومیں جھوٹ بولتی ہیں دوسروں کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اچھا بی پاکستانی بائی پاکستانی کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، دل کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اٹ از امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو آگے نکلنا ہوگا۔ اوقات ہماری یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کس کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، امریکن پریزیڈنٹ کو، کہ ثالث کا کردار ادا کریں، ہندوستان کے ساتھ ہمارا معاملہ کرا دیں۔ کس کے ساتھ؟ ایک ظالم جابر، ایک سفاک رجیم کے ساتھ ہمارا معاملہ کرا دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پوزیشن میں ہمارا جو روحانی سینٹر ہے سعودی عربیہ، ہم اس کے سربراہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں وہ شان و شوکت، وہ دبدبہ، وہ طاقت، وہ غلبہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کرا دیں۔ اب وہ کرائیں گے، کیا کرائیں گے، کیسے کرائیں گے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں تو ثالثی کے لیے بھی اپنے اندر کوئی نہیں ملتا۔ سو بی پاکستانی بائی پاکستانی، بس وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پے کرے خاکی میں جان پیدا کرو، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں 50 سے زیادہ مسلمان ملک، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہیں، حج پہ آپ دیکھو منظر کیا ہوتا ہے۔ یہ عبادات میں کوئی کمی نہیں۔ اعمال وہ جو ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں احکامات کیسے ہیں۔ یہ عبادات تو یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے نا۔
शायद हजरत उमर ने फरमाया था कि आदमी सौम सलात से नहीं अपने मामलात से पहचाना जाता है। सो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इधर तवज्जो, अपने बच्चों को इनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा इस मैदान में। उसकी वजह हमारा वेस्ट के साथ मुकाबला नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में नहीं है, चूँकि ये उनका इशू नहीं है, ये हमारा मामला है। हमारा मुकाबला दुनिया के साथ किस मैदान में है, उसमें हमें एक्सेल करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, ये हुक्म है, यानी इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। उस बच्चे का आप क्या करोगे जो अपने माँ बाप की मीरास ज़ाया कर दे। अच्छा, फिर हमारे मुल्ला हजरात जो हैं बेचारे, वो कहते हैं दीनी इल्म दुनियावी इल्म। वो दुनिया का कोई इल्म गैर दीनी नहीं है, इल्म है। और कायनात, बल्कि कायनातों के खालिक व मालिक व राज़िक, उस क्रिएटर की रेंज से बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। यानी अगर न्यूटन ने ये कहा कि भाई कशिश सक्ल, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसने कौन सी तोप चलाई? न्यूटन ने सिर्फ ये पहली बूझी थी, उसने कशिश सक्ल पैदा नहीं की, वो तो हमारे रब ने पैदा की हुई है। सो मतलब सर गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये उनको इनकरेज करें, साइंस और टेक्नोलॉजी इनमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें।